میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 22 مارچ 2020 کو فکر و فن شعر و سخن کی 56ویں قسط نشر ہوئی تھی اور اس کے بعد سارے ملک پر قفل لگا دیا گیا تھا اور ہم بھی اپنے گھروں میں مقفل ہو کر رہ گئے تھے. ایک طویل عرصے کے لاک ڈاؤن کے بعد بھی ملک آزمائشوں سے باہر نہیں نکلا ہے اور فکر و فن شعر و سخن کی تجدید ہمارے لیے بھی جوئے شیر لانے سے کم ثابت نہیں ہو رہی ہے. بہت کچھ بدل گیا ہے، بدلے سے حالات ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اسٹوڈیوز میں حاضر ہونے اور پھر سے ایک ادبی پروگرام پیش کرنے کا موقع نصیب فرمایا. ناظرین آج کا ادبی پروگرام ایک تعزیتی پروگرام ہے جو ان قلمکاروں اور ادب نوازوں کے لیے وقف ہے جو 78 روزہ لاک ڈاؤن کے دوران دنیا سے رخصت ہوئے. لاک ڈاؤن کی ستم ظریفیوں کی اگرچہ کہانیاں متعدد اور متنوع ہیں اور اس نے معاشرے کے ہر طبقے کو راست اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، لیکن ایک ادبی پروگرام ہونے کے ناطے ہم اپنی گفتگو صرف ان سانحات تک محدود رکھنے پر مجبور ہیں جن کا تعلق ادب اور قلمکاری سے یا ادب نوازی سے ہے. مولانا محمد سراج الحسن صاحب اس فہرست کی ایک بہت ہی اہم شخصیت ہیں. 2 اپریل 2020 کو مولانا دائی اجل کو لبیک کہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج وہ مرحوم ہو چکے ہیں لیکن انہیں مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. مولانا مرحوم کا ذکر آج ہمیں محض ایک ادب نواز کی حیثیت سے نہیں کرنا ہے بلکہ کئی دہوں پر مشتمل ان کی خدمات برائے ملک و ملت متقاضی ہیں کہ ان کا بہرحال ذکر ہو اور ان کی خدمات عالیہ کو سراہتے ہوئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے. مولانا رائچور کے متوطن تھے. 87 سالہ سابق امیر جماعت اسلامی ہند اور سابق نائب صدر مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا محمد سراج الحسن صاحب کچھ دن سے علیل چل رہے تھے. مولانا اگرچہ دعوت اسلامی کے علمبردار شخصیت کے مالک تھے لیکن ان کی ادب نوازی جگ ظاہر تھی جن کی تقاریر میں برتے جانے والے فصیح و بلیغ جملے تہلکہ مچا دیتے تھے. شاعروں کی محفل میں شعراء کے کلام کو توجہ سے سنتے اور داد سے دل کھول کر نوازتے تھے. مولانا نے ادب اسلامی کی ملک بھر میں سرپرستی فرمائی. علامہ اقبال کے نہ صرف وہ شعر کوٹ کرتے بلکہ شعر کی تشریح حسب ضرورت اپنی تقریروں میں ایک منفرد انداز میں فرماتے تھے اور رفقا دنگ رہ جاتے تھے.
اقبالیات کا چسکا ہمیں مولانا کی انہی تشریحات کلام اقبال سے لگا جو اب بھی باقی ہے۔ 1992 عیسوی میں یوتھ سینٹر بنگلور میں ہماری کتاب حرف صوت کے اجراء کے موقع پر ہونے والے مشاعرے میں مولانا مشاعرے کے اختتام تک بیٹھے رہے اور شعراء کو داد سے نوازتے رہے۔ میری غزل زندگی بندگی ورنہ کیا زندگی پر تو مولانا جھوم اٹھے تھے اور داد و دعا سے بھی نوازا تھا۔ مجھے یاد ہے میسور میں رفقا کی فرمائش پر میں نے پہلی بار غلامی کا گلے میں طوق ڈالا سروری بیچی یہ والی غزل پڑھی تھی، جسے سن کر انہوں نے میری پیٹھ تھپکی تھی اور دعاؤں سے نوازا تھا۔ اس کے بعد یہ غزل مشاعروں میں بہت دھوم مچاتی رہی۔ آج مولانا ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی رہنمائیاں اور ان کی سرپرستیاں اور ان کی ادب نوازیاں آج بھی ہمارے شعری ذوق کو مہمیز عطا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کو جنت الفردوس میں بلند ترین منصب مقام عطا فرمائے اور ملک و بیرون ملک پھیلے ہوئے ان کے مداحوں کو ان کی جدائی پر صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محمد اقبال چکبلہ پور کے متوطن روزنامہ سالار کے سابق اسسٹنٹ مدیر نیز ہفت روزہ ادبی ایڈیشن کے سابق مدیر محمد اقبال 26 مئی 2020 کو ادیبوں، شاعروں اور ادب نوازوں کے ایک بڑے حلقے کو سوگوار کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادبی اور صحافتی لحاظ سے مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ کوثر و تصنیم میں دھلی ہوئی ان کی زبان یکساں طور پر تحریر میں بھی اور تقریر میں بھی اپنے جوہر دکھاتی نظر آتی۔ شاعری، افسانہ نگاری، ڈرامہ، ناول نویسی اور رسالوں کے خاص نمبروں پر خوب قلم کاری کی۔ نوآموز قلمکاروں کے ساتھ ساتھ سینئر اہل قلم کو لکھنے پر اکسانے کے علاوہ خود بھی نوجوان قلمکاروں اور خصوصاً خواتین قلمکاراؤں کی ہمت افزائی کے لیے اپنے قلم کو بڑی فراخ دلی سے استعمال کیا۔ ڈاکٹر فاطمہ زہرا فن اور فنکار، فرزانہ فراح طنز و مزاح کا طرز نو، صبیحہ زبیر کی صباحت ملاحت آمیز تحریریں، مہرباں کیسے کیسے فوزیہ چودھری کا ایک تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر فاطمہ زہرا فن اور فنکار، یہ تو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، درد کی دہلیز اور فریدہ رحمۃ اللہ جیسے عنوانات پر لکھا اور ان کو مزید لکھنے پر آمادہ کیا۔ یہاں تک کہ ایک ہندی قلم کارہ شاہدہ شاہین کو اردو مضامین تحریر کرنے پر مرحوم محمد اقبال صاحب نے ہی آمادہ کیا اور ان کی تالیف قلب کے لیے شاہدہ شاہین ایک پھول دو رنگ کے عنوان سے ایک مضمون بھی سپرد قلم فرمایا۔ خواتین مضمون نگاراؤں کے ساتھ ساتھ مرد قلمکاروں کے تخلیقی کاموں کا خوب جائزہ لیا۔ اردو صحافت میں نئی نسل کی شمولیت کا مسئلہ، محبتوں اور ہجرتوں کا شاعر گلشن خطائی، اردو شاعری میں جانور دلچسپ زاویہ، عالمگیر ادب کا حمید سہروردی نمبر، ڈاکٹر مظفر الدین فاروقی کا ڈرامہ بلیک ہول،
وہاب اندلیب تار نظر پر ایک نظر جیسے عناوین پر مضامین سپرد قلم کیے۔ یہاں یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ یہ محمد اقبال ہی تھے جنہوں نے ہمیں ایم.فل کرنے پر آمادہ کیا اور عطاء الرحمن عطا حبلوی کے فن اور شخصیت پر مقالہ لکھنے پر قدم قدم پر ہمارا ساتھ دیا، جو بعد میں کتابی شکل میں بعنوان زنجیر دست و پا 2003 میں منظر عام پر آیا۔ ان کی صحت کے پیش نظر فکر و فن شعر و سخن کے لیے ان کی انٹرویو ان کے گھر جا کر لینے کا جو ہمارا خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم محمد اقبال صاحب کو غریق رحمت کرے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر مجتبیٰ حسین پدم شری اور ایوارڈ یافتہ معروف طنز و مزاح نگار صحافی فرزند گلبرگہ 27 مئی 2020 کو ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی پیدائش چنچولی ضلع گلبرگہ کی ہے۔ حیدرآباد میں گریجویشن کیا۔ روزنامہ سیاست میں شیشہ و تیشہ کے عنوان سے کالم لکھا کرتے تھے۔ محکمہ اطلاعات آندھرا پردیش سے وابستہ تھے مگر دلی میں خدمات انجام دیتے رہے۔ 2 درجن سے زائد مزاحیہ کتابوں کے مصنف رہے جن میں سفر نامے بھی شامل ہیں۔ جاپان چلو ان کا مقبول عام سفر نامہ ہے۔ مجتبیٰ حسین کے خاکوں میں افسانہ طرازی کی جھلک نمایاں تھی۔ کئی نامور شخصیات کی خاکہ نگاری کا موضوع بنے۔ کئی ملکی اور غیر ملکی زبانوں میں ان کی کتابوں کے ترجمے بھی ہوئے۔ تحریریں مزاحیہ ہونے کے باوصف دانشورانہ اور فلسفیانہ رنگ لیے ہوئے ہوتے۔ مزاح میں سماج کی جلتی حقیقتیں پیش کرتے۔ وہ ہندوستان کے مشتاق احمد یوسفی کہلاتے تھے اور مشتاق احمد یوسفی پاکستان کے مجتبیٰ حسین کہلاتے تھے۔ ان کے انتقال سے مزاح نگاری کا ایک باب ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جو خلا ان کی موت سے پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھر دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کیلیفورنیا سے محترم محمد اسلم صاحب نے ایک قطعہ آہ مجتبیٰ حسین کے عنوان سے ہمیں بھیجا ہے، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ محمد اسلم صاحب فرماتے ہیں، جسم تو خاک ہے، اڑنا تھا جسے اڑ ہی گیا۔ جسم تو خاک ہے، اڑنا تھا جسے اڑ ہی گیا۔ آخرش مجتبیٰ بھی ملک عدم مڑ ہی گیا۔ آخرش مجتبیٰ بھی ملک عدم مڑ ہی گیا۔ تھا وہ شہرت کی بلندی پہ یہاں متمکن، تھا وہ شہرت کی بلندی پہ یہاں متمکن۔ اہل جنت سے وہ اسلم وہاں اب جڑ ہی گیا۔ اہل جنت سے وہ اسلم وہاں اب جڑ ہی گیا۔ واہ محمد اسلم صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انیل ٹھکر صاحب اردو دنیا کے ممتاز بزرگ ادیب، 8 ناولوں کے مصنف، 200 سے زائد افسانے اور کئی ڈراموں کے خالق، ہدایت کار، اداکار اور ماہر نفسیات انیل ٹھکر کا بروز ہفتہ 4 اپریل 2020 کو ہبلی میں بعمر 86 سال دیہانت ہو گیا۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے ان کے
تعلیمی سفر کا آغاز پاکستان کے تاریخی شہر لائل پور موجودہ نام فیصل آباد سے ہوا تھا، جہاں انہوں نے اردو اور ہندی کے ساتھ گجراتی زبان کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا۔ تقسیم ملک کے سانحے کے بعد اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ ہبلی کرناٹک چلے آئے تھے۔ دونوں بڑے بھائی مرتے دم تک ہبلی میں ہی رہے۔ 2006 میں ہی ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا۔ انیل ٹھکر کے پسماندگان میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ بڑی صاحبزادی انیتا ممبئی میں اپنے سسرال میں رہتی ہیں اور بڑے صاحبزادے مدھوکر ہبلی میں ہی اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقیم ہیں۔ چھوٹے صاحبزادے راہل کمپیوٹر انجینئر ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ پونا میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ چھوٹی صاحبزادی انورادھا اپنی فیملی کے ساتھ کیلیفورنیا امریکہ میں قیام پذیر ہیں۔ کرناٹک اردو اکیڈمی اور UP اردو اکیڈمی کے انعام یافتہ انیل ٹھکر کی کتابوں میں 3 ڈرامائی مجموعے خالقانے، اندھے رشتے، چوتھی دیوار، افسانوں کے مجموعے گرم برف، موسمی پرندے، 0 ضرب 0 اور ناولوں میں اوس کی جھیل، خوابوں کی بیساکھیاں شامل ہیں۔ ریسرچ اسکالر غوث برچی والے نے انیل ٹھکر شخصیت اور فن پر PhD کا مقالہ تحریر کیا۔ محترمہ شمیم ریحانہ نے انیل ٹھکر بحیثیت ڈرامہ نگار مقالہ برائے MPhil پیش کیا۔ اردو کا یہ خادم ہم سے رخصت ہوا، ایشور ان کی آتما کو شانتی دے اور ان کے پسماندگان کو صبر عطا کرے، آمین۔ ناظرین، بہت افسوس ہوتا ہے کہ اسد اعجاز سخن اور لمحات اعجاز کے خالق، بنگلور کے معروف ادیب اور استاد، شاعر و نثر نگار، خلیق الشعراء جناب اسد اعجاز صاحب نے بھی بروز جمعرات 16 اپریل کو اس جہان فانی کو خیر بات کہہ دیا اور اپنے اہل خاندان، دوست و احباب اور اپنے شاگردان کو سوگوار چھوڑ گئے۔ ان سے بھی ان کے گھر پر ملاقات کے ساتھ ان کا انٹرویو لینے اور فکر و فن، شعر و سخن پر پیش کرنے کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ ان سے ہماری پہلی ملاقات 1979 میں رامدور کے ایک مشاعرے میں ہوئی تھی اور اسد اعجاز صاحب نے اس مشاعرے کی صدارت فرمائی تھی۔ یہ ایک نعتیہ مشاعرہ تھا۔ اس زمانے میں ان کی ملازمت بیلگام ضلع میں ہی تھی۔ اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ والی ہماری نعت سے بہت متاثر ہوئے تھے اور کافی داد سے نوازا تھا۔ بنگلور منتقلی کے بعد ہم مسلسل ان سے ملتے رہے۔ پھر جب ہماری مشہور نعت دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے تخلیق ہوئی اور جب انہوں نے سنی تو ہر مشاعرے میں اس نعت کی فرمائش کرتے اور اکثر اس کا ذکر کرتے اور ملاقات پر سنانے کی بار بار فرمائش کرتے۔ ایک شفیق دوست، اردو پر دیوانہ وار جان چھڑکنے والا ہم سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اسد اعجاز صاحب کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، KS نثار احمد صاحب کرناٹک کے معروف کنڑی شاعر، المعروف نتیوتساہ نثار، یعنی ایک نام ان کو ایک لقب دیا گیا تھا۔ KS نثار احمد صاحب بھی جاری لاک ڈاؤن کے دوران 3 مئی 2020 کو 84 سال کی عمر میں مختصر سی علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ انا للہ
و انا الیہ راجعون۔ 15 روزہ قبل امریکہ میں ان کے فرزند کے انتقال سے وہ ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال گزشتہ سال ہی ہوا تھا۔ مرحوم کے ایس نثار احمد کی پیدائش فروری 1936 کی ہے۔ ان کا شمار کنی زبان میں 90 ادبی تحریک کے ہراول دستے میں ہوتا ہے۔ ان کی ادبی کاوشات میں من توندیے ماتکتے اور سنجے آدرا مالے اور نتیوتسوا شامل ہیں۔ چونکہ کنڑ زبان میں ہیں، ٹھیک طرح سے ادائیگی نہیں ہو پائی، بہرکیف آپ تک تو پیغام پہنچ ہی گیا ہوگا۔ 1992 میں ان کے مجموعہ منظومات انامکا انگلارو کے لیے انہیں کرناٹکا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ طلباء کے لیے بھی انہوں نے کتابیں لکھی۔ جیالوجی کے پروفیسر ہونے کے باوجود وہ ادب سے وابستہ رہے۔ وہ اردو بھی بولتے تھے لیکن کنڑی زبان کو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ترجیح دی۔ عربی اور سنسکرت زبان سے بھی وہ واقف تھے۔ انہیں پدم شری کے علاوہ پمپا، ناڈوجا اور راج اتسو اوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ کرناٹک یونیورسٹی دھارواڑ، کوئمپو یونیورسٹی شیموگا اور بنگلور یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ 2007 میں شیموگا میں منعقدہ اکھل بھارت کنڑ ساہتیہ سمیلن کی صدارت کی، نیز 2012 میں مودبیدری دکشن کنڑا میں منعقدہ والوا نودیسری سمیلن کی بھی صدارت کی۔ 2017 میں 407ویں میسور دسہرے کے افتتاح کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہم بتاتے ہیں کہ اس عظیم مرحوم شاعر کے نثار احمد صاحب کے ساتھ منگلور میں منعقدہ ایک کبھی سمیلن میں آپ کے دوست عزیز بیلگامی کو ان کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوا۔ یہ یادگار تصویر اس پروگرام میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم نثار احمد صاحب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ انیس عادل۔ ناظرین، 15 مئی 2020 کو آسنسول مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے جناب انیس عادل صاحب بھی ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ ان کی پیدائش اگست 1946 کی ہے۔ نوجوانی کے زمانے میں ہی وہ دہلی سے ہوتے ہوئے ممبئی چلے آئے اور یہیں کے ہو کر رہے۔ یہاں انہیں معروف افسانہ نگار کرشن چندر کی 8 سالہ رفاقت میسر آئی۔ پھر یہ فلمی دنیا کا رخ کیا اور اپنی خدمات وہاں انجام دینا شروع کی۔ ان کے افسانے نم آنکھوں سے، ایک نامکمل مکالمہ، تولیہ اور دیگر افسانے بہت مشہور ہوئے۔ ان کا لکھا ہوا کشمیر کا سفر نامہ گیت لال ہزاروں کے ان کی پہچان بن گیا تھا، جو قسط وار تریاق میں شائع ہوتا رہا۔ انڈین موشن پکچرز کے وہ رکن تھے۔ ان کا آخری افسانہ شہر اور سپنا ہے۔ 2011 میں جب ماہنامہ عہد ساز رجحان کا آئینہ دار تریاق شروع ہوا تو مرحوم ضمیر کاظمی صاحب نے انہیں تریاق کی مجلس ادارت میں شامل کر لیا۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس سے جڑے رہے۔ بہت ہی مخلص اور ملنسار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں غریق رحمت کرے، آمین۔ ناظرین،
آخری شاعر جن کا انتقال ہوا ان کا نام ہے عبدالاحد سعد صاحب۔ ہندوستان کے ایک مایہ ناز شاعر عبدالاحد صاحب ممبئی میں 22 مارچ 2020 کو انتقال فرما گئے۔ ان کی پیدائش اکتوبر 1950 کی ہے۔ مرحوم سعد صاحب کی شاعری ریاست مہاراشٹرا کے بورڈ کے نصاب میں شامل ہے۔ ان کی کتابوں میں خاموشی بول اٹھی ہے ایک اہم کتاب ہے۔ جب ہم بیلگام میں تھے تو انہوں نے یہ کتاب ہمیں ارسال کی تھی تاکہ اس پر تبصرہ کیا جائے۔ افسوس کہ بنگلور منتقلی کی مصروفیات میں ہم اس کام کو انجام نہ دے سکے۔ اس محرومی کا احساس آج بڑی شدت سے ہوتا ہے۔ ان کی فکر و فن شعر و سخن میں انہیں شعر و سخن میں پیش کرنے کی بڑی خواہش تھی جو پوری نہ ہو سکی۔ ان کی ایک اور کتاب سرگوشیاں زمانوں کی بہت مقبول ہوئی۔ مہاراشٹرا اردو اکیڈمی، مغربی بنگال اردو اکیڈمی اور دیگر اکیڈمیوں نے انہیں ایوارڈ سے نوازا۔ 22 مارچ 2020 کو سعد صاحب ہم سے ودا ہو کر اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے۔ ہم ان کی ایک نظم سے اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ آج کے ہمارے تعزیتی پروگرام کے تھیم کے لحاظ سے ان کی یہ نظم بہت ہی برمحل ہے، اس لیے بہت متاثر کرتی ہے۔ آپ بھی اسے ضرور سماعت فرمائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت کی تنگی داماں اجازت نہیں دیتی کہ ان باکمال شخصیات کے کارناموں کا احاطہ کیا جا سکے۔ نہ یہ ممکن ہے کہ ان سارے مرحوم قلمکاروں کا ذکر ہو جو گزشتہ 70 دنوں کے لاک ڈاؤن کے دوران انتقال فرما گئے اور جن کے بارے میں ہمیں جانکاری وقت پر نہ مل سکی۔ برکیف اللہ تعالیٰ تمام ہی مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، دکھ کے اس موقع پر ہمارا خیال ہے کہ ہم زندوں کی تذکیر بھی ہو جائے، یعنی جو زندہ ہیں ان کی بھی کچھ یاد دہانی ہو جائے۔ اس خیال سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ ہم دوسروں کو موت کی آغوش میں جاتے ہوئے روز ہی دیکھتے رہتے ہیں، مگر اپنے بارے میں یہی خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا ہے۔ لیکن موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ انسانی زندگی ایک ٹھوس حقیقت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ٹھوس اور ناقابل تردید حقیقت موت کا وہ لمحہ ہے جس سے آدمی توان و کرہن گزرتا ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آدمی موت سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا یہ یقین ہے کہ جو بھی ذی حیات ہے اس کا مقدر موت ہے، یعنی اسے لازماً موت کی وادی سے گزرنا ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ ضرور ایک دن تمہیں آ دبوچے گی، پھر دربار الہی میں تم پیش کیے جاؤ گے۔ جو علم رکھتا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا اور اپنے کرتوتوں کے تمہارے لاکھ چھپانے کے باوجود وہ تمہیں بتا دے گا کہ دنیا میں تمہاری حقیقی مصروفیات کیا رہی ہیں۔ انکوٹ۔ ناظرین، موت جیسے کئی معاملات ایسے ہیں جن کی حقیقت معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، خصوصاً موت و حیات کی حقیقت کے بارے میں اپنی تمام ترقیوں کے باوجود ہم
بے بس اور لاچار ہیں۔ اس پر کسی کا قابو نہیں، اسے صرف ہمارا رب، ہمارا مالک کنٹرول کر رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے بزرگ و برکت ہے، بزرگ و برتر ہے وہ جس کے دست اختیار میں وہ بادشاہ ہے جس کی وسعت کی کوئی حد نہیں، اور اس لامحدود سلطنت کی ہر شے اسی کی مضبوط گرفت میں ہے۔ وہی قادر مطلق ہے، وہی قادر مطلق سے جس نے موت کی بھی تخلیق کی اور حیات کی بھی۔ اس طرح وہ ایک امتحان کے ذریعے تمہارا جائزہ لے گا کہ تم میں سے کون اپنی زندگی کو احسن مصروفیات سے مزین کرتا ہے، اور وہ انتہائی عزیز و غفور ہے۔ انکوٹ۔ قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے کوٹ، آخرت کی حقیقت کی جستجو کرتے کرتے ان لوگوں کا علم تھک سا گیا ہے، بلکہ اس کے تعلق سے یہ شک میں مبتلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے اندھے بندھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید پھر کہتا ہے کوٹ، اگر تمہیں یہ بڑھتا ہے کہ تم پر کسی کا قابو نہیں، تو پھر تم کیوں نہیں مرنے والے کی اکھڑتی سانسوں پر قابو حاصل کر لیتے جب وہ حلق میں جا اٹکتی ہے؟ تمہارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ تم اس منظر جانکنی کو بڑی بے بسی کے ساتھ دیکھتے رہ جاتے ہو۔ دراصل بوقت جانکنی زندگی کی آخری سانسیں گننے والے فرد کے قریب تو تم سے زیادہ ہم ہی ہوتے ہیں، جس کا ادراک تمہاری ظاہر نواز بصارت نہیں کر سکتی۔ انکوٹ۔ یہاں تک کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کوٹ، عالم انسانی آپ سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھتی ہے، اسے جانکاری دیجیے، اور روح تو میرے رب کا معاملہ ہے، میرے رب کا میٹر ہے، اور حکم کسی ایک شے ہے، تمہیں اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا گیا ہے بجوز کچھ قلیل سی معلومات کے۔ انکوٹ۔ انسان کی حقیقت کے بارے میں قرآن کہتا ہے، انسانوں، ہم نے تمہیں زمین ہی کے لوازمات سے پیدا کیا، پھر جب تم وفات پا جاؤ گے تو ہم تمہیں اسی زمین کا جز بننے کے لیے اس کی سمت لوٹا دیں گے، اور تمہیں آخری بار اسی زمین کی پہنائیوں میں سے نکالیں گے، اور پھر تمہیں حساب دینا ہوگا۔ انکوٹ۔ قرآن کا یہ پیغام بھی ہم سب کو یاد رہنا چاہیے۔ کوٹ، دیکھ لینا فلاح اور کامیابی انہی ایماندار نیک نفسوں کے قدم چومے گی جو اپنی عبادت گزاریوں میں خشیت یزدی کا عنصر شامل رکھتے ہیں، فضولیات سے اعراض کرتے ہیں، افعال پاکیزہ کی انجام دہی میں سرگرم عمل رہتے ہیں، اپنے جسم کے پردہدار حصوں کو ہر نوع کی بے پردگی سے محفوظ رکھنے کی جتن کرتے ہیں، مگر یہ اور بات کہ ایسا موقع کبھی ان کے ازواج جو ان کے قانونی شرکائے حیات ہیں کے سلسلے میں پیدا ہو رہا ہو تو پھر یہ قابل ملامت نہیں ہوگا۔ پھر اگر خدا پرستانہ طرز عمل کو چھوڑ کر اپنی تعیشانہ ذوق کی تکمیل کی کوئی دیگر مذموم راہوں کی جستجو کرتا ہے تو دراصل اس قبیل کے افراد ہی حدود اللہ کو پامال کرنے کا گناہ مول لیتے ہیں۔ پھر جو لوگ اپنی امانتوں اور عہد و پیما کی پاسداری کرتے ہیں اور جو اپنی عبادت گزاریوں کے تحفظ میں لگ جاتے ہیں تو فی الحقیقت یہی لوگ وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور جنت الفردوس کی وراثت کے وہ حقدار ہوں گے جہاں ان کے لیے قیام ابدی کی سوغات میسر آئے گی۔ انکوٹ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، فکر و فن شعر و سخن کی آج کی ایپیسوڈ کی طوالت ناگزر تھی۔ اب آخر میں
عبدالاحد صاحب کی نظم کے ساتھ رخصت لینے سے پہلے اس پروگرام کی ترتیب میں معاون ثابت ہونے والے احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عرفان اللہ قادری صاحب اور جناب وحید انجم صاحب کے علاوہ روزنامہ سالار کے تراشے انگریزی اخبارات میں ڈیکن ہیرالڈ کی رپورٹیں ہمارے بہت کام آئیں۔ ان تمام کے ہم شکر گزار ہیں۔ تریاق اور ایکٹیو ایلیوژن کے یوٹیوب چینل سے بھی ہم نے استفادہ کیا، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروگرام پر اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ یہ ایک اہم نظم سنتے ہوئے اب عزیز بیلگامی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی ایک نظم خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نظم کو عنوان ہے زیارت۔ زندگی میں کئی مرحلوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے اندر مر جاتے ہیں۔ They don't live anymore inside you۔ ان سے ملاقات بھی رہتی ہے، دوستی بھی رہتی ہے، لیکن آپ ان کو چیریش نہیں کرتے، وہ آپ کے اندر زندہ نہیں رہتے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ شمشان بھومی جاتے ہیں یا قبرستان جاتے ہیں، گریو یارڈ جاتے ہیں تو قبروں کی زیارت کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں۔ اس نظم کو عنوان ہے زیارت۔ بہت سے لوگ مجھ میں مر چکے ہیں، کسی کی موت کو واقع ہوئے 12 برس بیتے، کچھ ایسے ہیں کہ 30 سال ہونے آئے ہیں اب جن کی رحلت کو، ادھر کچھ سانحے تازہ بھی ہیں ہفتوں مہینوں کے، ادھر کچھ سانحے تازہ بھی ہیں ہفتوں مہینوں کے، کسی کی حادثاتی موت اچانک بے ضمیری کا نتیجہ تھی، کسی کی حادثاتی موت اچانک بے ضمیری کا نتیجہ تھی، بہت سے دب گئے ملبے میں دیوار انا کے آپ ہی اپنی، مرے کچھ رابطوں کی خشک سالی میں۔ Some people died under the fall of their own ego and some people died in the communication۔ کچھ ایسے بھی کہ جن کو زندہ رکھنا چاہا میں نے اپنی پلکوں پر، کچھ ایسے بھی کہ جن کو زندہ رکھنا چاہا میں نے اپنی پلکوں پر، مگر خود کو جنہوں نے میری نظروں سے گرا کر خودکشی کر لی۔ کچھ ایسے بھی کہ جن کو زندہ رکھنا چاہا میں نے اپنی پلکوں پر، مگر خود کو جنہوں نے میری نظروں سے گرا کر خودکشی کر لی۔ بچا پایا نہ میں کتنوں کو ساری کوششوں پر بھی، رہے بیمار مدت تک میرے بھیتر کے بستر پر، بالآخر فوت ہو بیٹھے، بالآخر فوت ہو بیٹھے۔ گھروں میں، دفتروں میں، محفلوں میں، راستوں پر کتنے قبرستان قائم ہیں۔ گھروں میں، دفتروں میں، محفلوں میں، راستوں پر کتنے قبرستان قائم ہیں، میں جن سے روز ہی ہو کر گزرتا ہوں، زیارت چلتے پھرتے مقبروں کی روز کرتا ہوں، زیارت چلتے پھرتے مقبروں کی روز۔ میرے مصطفیٰ آئے۔